بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین، آج جمعہ کا دن ہے۔ آج کا موضوع اسلام کا سب سے پہلے جمعہ اور نماز جمعہ کی چند حکمتیں۔ ناظرین، اسلام کا سب سے پہلا جمعہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ کتابوں میں، روایات میں اسلام کے سب سے پہلے جمعہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ چنانچہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر باد فرما کر اور ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف رخ کیا، مدینہ منورہ کا سفر کیا، تو آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ قباء میں قیام فرمانے کے بعد آپ نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور جو موجود ہے۔ مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ سوار ہو کر بنی سالم کے محلے میں پہنچے۔ بنی سالم کے محلے میں پہنچنے کے بعد جب جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 حضرات کے ساتھ، 100 ایمان والے صحابہ کرام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھائی، اور اس طرح اسلام میں یہ سب سے پہلا جمعہ منعقد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، اور اس پہلے جمعہ نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک عظیم مجمع میں بیان فرمایا تھا۔ اس خطبے نے لوگوں میں ایک الفت، محبت اور ایک نئی روح پیدا کر دی۔ مذہب اسلام کی محبت دلوں میں خوب پختہ ہو گئی، اور یہ دن جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا کام دینے لگا۔ مسلمانوں کا یہ ہفتہ واری اجتماع ایمان کو تازہ کرنے کی ایک علامت بن گیا۔ اب آئیے اس مختصر سا تاریخی جمعہ کا پس منظر سننے کے بعد اب ہم نماز جمعہ کی چند حکمتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی حکمتیں کیا کیا ہیں۔ بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے دو چند حکمت نماز جمعہ کی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عظیم اور مقبول ترین کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ اصل میں ایک مذہب میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خواندہ ہے، کوئی ناخواندہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ تو اس لیے ہفتے میں ایک دن ان تمام مختلف قسم کے لوگوں کو جمع ہونے اور حاضر ہونے کا حکم دیا گیا کہ اس عبادت میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاوے، کسی سے کوئی چوک ہو جاوے، تو دوسرا اس غلطی کو بدلا دے۔ اس عبادت میں جو غلطی اس بندے سے ہوئی ہے، دوسرا جاننے والا اور سمجھ بوجھ رکھنے والا اس کی غلطی کی اصلاح کر دے اور اسے درست کر دے۔ اس لیے ہمیں ہفتے میں ایک دن تمام قسم کے، مختلف قسم کے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ کی یہ عبادت ایک زیور ہے، ایک زیور ہے کہ جس طرح آدمی زیور کو پرکھتا ہے اور اس کی خوبی اور خرابی کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، تو ایسے ہی ہر آدمی دوسرے کی غلطی کو پرکھ کر
اور دوسرے کی کوتاہی کو سمجھ کر اس کی اصلاح کرے اور اسے درست کر دے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن جمع ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ دوسری حکمت نماز جمعہ کی علماء کرام نے بیان کی ہے کہ چونکہ ہر روز ہم نمازوں کے لیے 5 وقتہ نمازوں کے لیے جمع ہوتے ہیں اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے محلے کی مسجد میں محلے کے لوگ اور کالونی کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا گیا، ہفتے میں جمعہ کا دن ایسا رکھا گیا کہ جس میں سارے لوگ، تمام شہر کے لوگ یا ایک گاؤں کے لوگ شہر کی بڑی مسجد میں اور مرکزی مسجد میں جمع ہو جاوے اور ایک دوسرے سے الفت اور محبت کا ثبوت دے، ایک دوسرے سے ملنساری کا اور بھائی چارگی کا ثبوت دے۔ اس لیے نماز جمعہ میں ہمیں ایک دن مرکزی اور جامع مسجد میں اور بڑی مسجد میں ایک ساتھ جمع ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ حکمتیں نماز جمعہ کی ہے، اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے علماء کرام نے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم ان کو بیان کریں گے، لیکن آخری بات یہ کہ نماز جمعہ کا ہم خوب اہتمام کریں۔ نماز جمعہ کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، معمولات ہیں، جو گزشتہ مجلس میں بھی بتلائے گئے تھے، گزشتہ وعظ میں بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جلد از جلد تیار ہو کر، غسل کر کے، کپڑے پہن کر مسجد میں آ جائے، مسجد میں پہنچنے کی فکر کرے اور جہاں تک ہو سکے پہلی صف میں نماز جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرے، پہلی صف میں جگہ پانے کی کوشش کرے۔ لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ ہم پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے ایک دوسرے کو پھلانگ کر اور روند کر اور ایک دوسرے کو دھکے دے کر، تکلیف دے کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو گناہ کا باعث ہے اور یہ نامناسب عمل ہے۔ اس لیے اس سے پوری طرح بچنے کی فکر کریں۔ اسی طرح نماز جمعہ کے لیے ہم خوشبو لگائے، سرما لگائے اور اس طرح پورے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ میں حاضر ہو۔ پھر جب سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور خطیب صاحب، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، تو جیسے ہی خطیب صاحب، امام صاحب اپنی جگہ سے نکل پڑے خطبے کے لیے، تو اب ہم خاموش ہو جائیں، اب ہم خطبہ سننے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاوے۔ اور اگر کوئی بھائی دوران خطبہ یا خطبہ شروع ہوتے وقت باتیں کرے تو ہم اسے اشارے سے خاموش کریں۔ یہ نہ ہو کہ خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اسے خاموش کرنے کے لیے چیخ کر اور پکار کر کہے کہ خاموش رہو، بات مت کرو، بلکہ اس طرح کرنے سے تو ہم خود گناہگار ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے ہم خطبے کا ادب کریں۔ تیسری چیز یہ کہ جمعہ کے دن خوب درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ درود شریف تو ویسے کثرت سے پڑھتے ہی رہنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کا بڑا اچھا عمل ہے اور بہت ثواب کا حامل ہے، اس لیے درود شریف پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ اور دوسرے جو بھی آداب ہیں نماز جمعہ کے، جو بھی اعمال ہیں، ان پر بھی ہم عمل کریں اور اس طرح اپنی نماز جمعہ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ستم سازیوں میں جو بے